बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो कहते हैं ना, कसबन निकाल देना, बल्कि यूं कह लें कि शायद नशे ही उतार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो कर दिया है जिनको किसी जमाने में या किसी वक्त ऐसी कोई गलत फहमी थी ना कि पार्लिमान बहुत सुपीरियर है और उसकी बात हरफे आखिर होगी। सुप्रीम ने कहा नहीं, नहीं। आज मखसूस नशस्तों के फैसले के हवाले से जो इरादा करके बैठे हुए हैं, पता नहीं 1 नंबर है 2 नंबर है, जौन सी भी कानून साजी करके आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, ये बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अपकमिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज अपने फैसले में लिख दिया है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा, जी हाँ, उससे मुतल्लिक भी मेरे पास इत्तलात है कि जनाब क्या अब इसके अलावा उनके पास कोई चारा है। कौन सी वो पुरसरार हाथ हैं जो 9 मई की इंक्वायरी नहीं होने दे रहे? कौन से ऐसे पुरसरार हाथ हैं जो नहीं चाहते कि बात 2+2 क्लियर हो? जब बात यहां तक आ जाए कि भाई ये शख्स जिम्मेदार है, ये शख्सियात जिम्मेदार है या ये लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा होनी चाहिए। आज एक और पुरसरार हाथ ने एक काम डाला, और कहीं नहीं, जुडिशरी के अंदर डाला है सर। उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। ओवन चौधरी भी गए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हल्का पटन में कोला था, आज ओवन चौधरी साहब ने जो करवा दिया वो भी कमाल है। इसके बाद मेरा ख्याल है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की क्या पोजीशन बन जाती है, वो भी बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। हम पूरा ऑपरेशन करते हैं जी आपके सामने, और पीटीआई के चेयरमैन का नया मुतालबा वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। था जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ना पेंशनर्स का केस ना, 11,000 मुलाजमीन थी, उनकी पेंशन देनी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इन तमाम की पेंशन इनको दी जाए, मगर उसके अमल दरामद पर तरद्दुद था। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज कमाल कर दिया। उन्होंने बताया हुकूमत को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता क्या है। आपको जो गलत फहमी है ना कौमी असम्बली के जरिए, पार्लिमान के जरिए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आज हुकूमत को भी बताया, ताकतवरों को भी बताया, आज सियासतदानों को बताया, उनकी तमाम की गलत फहमियाँ दूर की। उन्हें कहा जो आप समझते हैं ना किसी भी वक्त कुछ भी हम कर सकते हैं, और ये कह के कि पार्लिमान सबसे सुपर है, सुपीरियर है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदालती हुक्म पर अमल करना सबसे सुपीरियर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सब पर लाजिम है अदालती हुक्म पर अमल करना। और ये जो मखसूस निश्चितों के केस में आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर अमल दरामद ना करने के हवाले से ये जो हरकत और शिकना थी, स्पेशली जो है इलेक्शन कमीशन उज़रदारियां डाली जा रही है कि सर आइन में तो 3 दिन है, आपने 15 दिन क्यों दे दिए कि आज़ाद रुकन जो है वो अपनी पार्टी एफिलिएशन शो कर दें। इस तरह की बातें और तशरीआत के हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मखसूस नशिस्तें अब पीटीआई को नहीं दी जा सकती, इसलिए पार्लिमान ने कानून साजी कर दी कि पीटीआई की मखसूस नशिस्त उन्होंने मांगी नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी फहरिस्त दी नहीं थी, इसलिए ये बंदरबांट हमारे अंदर ही कर दो, ये तमाम चीज़ें ना। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आपकी तमाम गलतफहमी दूर करता हूँ, गैर मामूली हुक्मनामा है, कोई शक नहीं इसमें। वो कहते हैं इनफरादी शख्सियात, जरा एक एक लफ्ज गौर से सुनिएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब, वो कहते हैं इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास, इलेक्शन कमीशन, जी हाँ, इनफरादी शख्सियात, यहाँ उन्होंने कहा इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है, नथिंग एनी सेकंड ऑप्शन। अदालत ने जब फैसला दे दिया तो आपको उस पर अमल दरामद करना ही करना है। जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ एक असूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी हुई है। उन्हें कि इसको आप सिर्फ ये ना समझे कि कानून की हाकमियत सिर्फ इस वजह से ये एक असूल है, उन्हें कहा नहीं, इस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी हुई है। मजीद सुने जी, सुप्रीम कोर्ट को उन्हें कहा बतौर एपेक्स कोर्ट के सिर्फ आईनी तशरीह नहीं, ये जो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ आइन की तशरीह कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह कर रहा है, नो 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 नो। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट, बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरीह नहीं, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार भी हासिल है। यानी जहां जाती हुई 13 जनवरी की, जहां जाती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कागजात नामजदगी जमा कराते हुए, जहां जाती हुई जब वो डिक्लेरेशन जमा करा रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ने जहां जहां पार्टी बना जिसकी तशरीह उन्होंने गलत तरीके से की, अदालत ने यह भी कहा है, उन तमाम को दुरुस्त करना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। ये कहा, ये जो आप कह रहे हैं आइन की तशरीह, आइन की तशरीह नहीं,
جناب انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کے اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے. مزید کیا کہا جی انہوں نے اپنے فیصلے میں؟ مزہ آ گیا آج تو. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے کہ سفارش کی ہے سپریم کورٹ چلے عمل کریں گے ٹھیک ہے نہیں تو نہ. انہوں نے کہا نو، یا کوئی ایڈوائز ہے نو، ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا. کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس پہ کسی قسم کی کسی تردد کی. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے فیصلوں میں تاخیر کی جا سکتی ہے. سمجھ آئی کہ جو آپ جتنی مرضی قانون سازی لے آئیں 2017 سے اپلیک کرنے کے لیے کہ ہم تو یہ تشریح کر رہے تھے، چاہے قومی اسمبلی یا چاہے سینٹ، ہم نے فیصلہ دے دیا پہلے، اس پر عمل ہونا ہی ہونا ہے. آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا ہے آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا، فیصلے پہ عمل درآمد میں تاخیر کی گئی، اور جس نے آئین چھیڑا اس کو پتا ہے اس کو پھر توہین عدالت تو کم از کم لگنی ہے. اچھا جی، مطلب پارلیمان جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو چیلنج کیا ہے نا، اور کہ یہ صرف اور صرف ایک تشریح کا ادارہ ہے، تشریح کر سکتا ہے، تو نے کہا نہیں، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہی ہوگا. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ لکھا ہے، جنہوں نے ڈرافٹ کیا اس فیصلے کو. ان بات کو ایسا نہ کریں یہ شاید آج کی ڈیٹ کے لیے، نو، لاؤڈ اینڈ کلیئر کر دیا ہے. انہوں نے کہا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں ہے کہ چلو کر لیتے ہیں، بلکہ آئین کی منشا ہے. الیکشن کمیشن تم آئین کی منشا کے آگے کھڑے ہو رہے ہو، پارلیمنٹیرینز آپ آئین کی منشا کے خلاف آ کے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب. عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد عدالتی نظام پر عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے مترادف ہے. مطلب الیکشن کمیشن کے تو مستعفی ہونے کی باری آ گئی ہے نا سر. ابھی تو دیکھے تو سے ان کی بےزتی ہونی کہ ذرا یہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی چیلنج کیا ہے نا اس ایکٹ آف پارلیمان کو، اور اس ایکٹ کو جو چیلنج کیا الیکشن کمیشن کے الیکشن ایکٹ کو، یہ تو بھی مزہ آنا اس پہ. اور جلدی آپ دیکھیں انہوں نے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں دیکھا، اس سے پہلے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. یہ بڑی بات ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس. اچھا مزید سن لیں جی. اوپر سے الیکشن کمیشن، میں اس لیے کہہ رہا ہوں مستعفی ہونے کی باری کیونکہ وہ بار بار نا، اور یا معافی مانگے گا یا مستعفی ہوگا، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہا ہے آئین یہ کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کو پڑھانے چلے آئین، ذرا یہ ذہن میں رکھیں. رہی بات پارلیمان کی، تو میرا خیال ہے اس سے منصور علی شاہ صاحب خود بہت اچھے سے نپٹیں گے، اور بہت اچھے سے نپٹیں گے، کیونکہ پریسیڈنٹ اب آ گیا ہے یہ نیشنل بینک والے کیس میں کہ حکم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. یہ صرف تشریح کا ادارہ نہیں ہے، انصاف کی فراہمی کا ادارہ بھی یہی ہے، اور آئین پر عمل درآمد کا ادارہ بھی یہی ہے. تو کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ٹھیک ہے. یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے. یہ منصور علی شاہ صاحب ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تبھی اب یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایز اے چیف جسٹس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. جس طرح قاضی فائصل صاحب کا 3 مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا نا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں، ریٹائرمنٹ سے 3 مہینے پہلے ان کی. میں کہا ان کا بھی فوراً 2 مہینے رہ گئے، فوراً سے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. آئین میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ اب ختم ہونا چاہیے. یعنی حکومت کے دماغ میں اگر کسی جگہ پہ کوئی کیڑے ویڑے میں پرابلم ہے نا، اس کو ذرا نکال لیں. یہ چیز ہوتی ہے. ادھر جی الیکشن مانیٹر کرنے والا کوئی ادارہ ہے نا پٹن، جو ووٹرز کتنے ہیں، ٹرن آؤٹ کتنا ہے، کیا ہے کیا چیز، کافی اتھینٹک تصور کہتے ہیں ان کے حق میں ہے تو بہت ہی اتھینٹک کرتے ہیں نا اس کو. ووٹ کی گنتی، مکمل ڈیٹا، یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں. پہلے پچھلے دن انہوں نے آپریشن کیا تھا نواز شریف صاحب کا جو حلقہ تھا، پتہ چل گیا کہ جی نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر جعلی ووٹ ہی بڑے ڈلے، اور ٹرن آؤٹ ایسا ہوا تو ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جیتے ہی نہیں تھے. اب حلقہ لاہور کا این 128، اس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں فارم 45 کے آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے جی. 1 لاکھ ووٹوں کا تضاد ہے سر. یہ اون چودھری صاحب کا حلقہ ہے.
آج تک پاکستان میں کسی نے اور چودھری کی سیاست نہیں سنی تھی. آپ دیکھیں لوگ پاگل ہو گئے. اس کے حلقے میں لوگوں نے 100% 80 سے 90 ووٹ ڈالے اون چودھری کو ڈال کے. آپ یہ دیکھیں لوگ کتنے نشے میں تھے. اور مزے کی بات، اور جہاں سلمان اکرم راجہ جیتے وہاں 40% ووٹ پڑے، جہاں اون چودھری جیتے وہاں 90 سے 100% ووٹ پڑے. مطلب اب دیکھتے ہیں. پھر بول رہا ہوں الیکشن کمیشن پتہ نہیں کب مستعفی ہوگا. تو دو حلقے اتنے زبردست طریقے سے کھول کے سامنے ہو گئے، کیوں نہیں کر رہے الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر فیصلے؟ کیوں نہیں کیے چل رہے؟ سب آپ کو غیر معمولی لگ رہا ہے. میں کچھ اور غیر معمولی بھی آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان تحریک کے سامنے پچھلے دنوں نا پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ پی کے کی حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کابینہ سے منظوری کے بعد وہ درخواست دی تھی. اور اس درخواست میں یہ کہا تھا کہ پلیز 9 مئی کے حوالے سے ہماری پوری کابینہ نے یہ پاس کیا ہے اور ایک عدد براسل آپ کو انسال کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں. میں بھی بڑا خوش ہو گیا کہ چلو بھائی ہماری سپریم کورٹ نہیں کر رہی ہے، حکومت کو ذرا کرے گی تو خود ہی پاس جائے گی. تو چلو کے پی کے حکومت نے انیشیٹ کیا، اور یہ عمران خان صاحب نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی ہو، کم از کم کے پی کی حد تک تو پانی ہو جائے، کلیئر ہو جائے. تو جوڈیشل کمیشن کے لیے نا ججز کی نامزدگی سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے معذرت کر لی، یعنی یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. اور وجہ یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں 9 مئی کی انکوائری کے لیے جوڈیشل افسر نہیں دیے جا سکتے. مطلب سر کچھ ہے جس کی پردے داری ہے، کچھ ہے. سپریم کورٹ اس کو نوٹس نہیں لے سکتا 9 مئی پہ. اتنی دنیا اندر بند ہے فوجی عدالتوں میں، پتہ نہیں کیا ہے، کسی کا ٹرائل ہو نہیں رہا، کچھ چیزیں کنوکٹ ہی نہیں ہو سکیں. مسلسل 15-16 مہینے ہو چکے ہیں. جوڈیشل کمیشن تو بہت دور کی بات کے وفاق بنائے، سپریم کورٹ بھی اس کو نوٹس نہیں. پتہ نہیں یہ نوٹس کس لیے رکھا ہے. 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں پریکٹس پروسیجرل کمیٹی کے اندر. تو کچھ ہے سر، وہ خفیہ ہاتھ ہیں، وہ خفیہ طاقتیں ہیں جو محض یہ چاہتی ہیں کہ یہ کچھ چھپانا چاہتی ہیں. پشاور ہائی کورٹ سے ہی معذرت کرا دی. کیا چھپانا ہے بھائی؟ یا یوں ہی تانے تشنے دیتے رہے بھائی آپ غدار تھے، آپ نے 9 مئی کیا، پاکستان پر حملہ کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کچھ آپ نے. بھائی کسی کو پروف کر کے گلٹی کرو نا. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشنر بنائے، جو وہ فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا بڑی بات ہے، بڑی بات. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.